جناب ابو مسلم خولانی سے مروی ہے کہ مجھے ایک حبیب یعنی پیارے اور امین شخص نے حدیث بیان کی. وہ میرے محبوب اور میرے نزدیک امین ہیں، یعنی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 یا 8 یا 9 افراد تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کر لیتے؟ حالانکہ ابھی ہم تازہ بیعت کر چکے تھے. ہم نے کہا ہم بیعت کر چکے، مگر آپ نے اپنی بات 3 بار دہرائی تو ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور آپ سے بیعت کی. ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم اس سے پہلے آپ سے بیعت کر چکے ہیں، تو اب کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، 5 نمازیں ادا کرو گے اور احکام شریعت اور حکام کی بات سنو گے اور مانو گے. اور ایک بات آہستہ سے فرمائی، لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے. بیان کیا کہ پھر ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی چھڑی بھی گر جاتی تو وہ کسی اور کو یہ کہتا تھا کہ اٹھا کر مجھے دے دو. امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہشام کی حدیث کو سعید کے سوا کسی اور نے روایت نہیں کیا. سننے ابو داود حدیث نمبر 1642. حضرت صوبان سے مروی ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا یعنی غلام اور خادم تھے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں؟ تو حضرت صوبان نے کہا میں. چنانچہ وہ کسی سے کچھ نہ مانگا کرتے تھے. سننے ابو داود حدیث نمبر 1643. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ان کو عنایت فرمایا. انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے اور دیا، حتیٰ کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا. جب سب ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو مال بھی ہوگا وہ میں تم سے ہرگز بچا کر نہیں رکھوں گا، اور جو سوال سے بچے گا اللہ اسے بچائے گا، جو غنا اختیار کرے گا اللہ اس کو غنی بنا دے گا، اور جو کوئی صبر کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا، اور صبر سے بڑھ کر کوئی ایسی نعمت وسیع نہیں ہے جو اللہ نے کسی کو دی ہو. سننے ابو داود حدیث نمبر 1644. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور کسی کی احتیاج نہ رہے گی. سننے ابو داود حدیث نمبر 1645.